کے ساتھ اچھا سلوک کر کے بتایا۔ اور آج کل ہمارے کچھ نوجوان بھی وارثی صاحب ایسے ہیں کہ اب تو بلیٹ سے نیچے اپنا تھوڑا ویٹ ووٹ دیکھو لے کے پہنچ جاؤ گے۔ اگر یہی شوق ہے تو باپ کو بولو، کمال ہو گئی۔ کوئی مجھے دکھا دے کہ اسلام میں اس کا تصور ہے۔ آج سے 30-35 سال پہلے تو یہ ہم لوگ سے جو بڑے لوگ ہیں تو ان کا تو کہنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں دیکھا ہوگا۔ خالی کھجور چوارے پہ نکاح ہوتے ہوئے دیکھا، انہوں نے خالی چائے پہ نکاح ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج دولہے والے ہم آئیں گے 200 بار، ارے بھئی تو 200 کیا 1000 لے کے ولیمہ کر، 1000 لے کے ولیمہ کر۔ ولیمہ سنت ہے، برات سنت نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چلے یہ بات کسی حدیث میں تو فاروق عالم اشرفی کو لا کے سنا دیں، دکھا دیں، تاکہ یہ اپنی معلومات کو کریکٹ کر لے۔ بارات اسلام میں نہیں، اسلام میں ولیمہ سنت ہے۔ لوگ بیٹھے ضرور ہیں، لوگ بیٹھے ضرور ہیں، لیکن بیٹی کے باپ کو مجبور نہیں کیا گیا۔ شامی بھی ہونا چاہیے، یہ والا بھی ہونا چاہیے، وہ والا بھی ہونا چاہیے، بڑا بھی ہونا چاہیے، چھوٹا بھی ہونا چاہیے۔ ارے جتنا بڑا بڑا چھوٹا کرنا ہے تم ولیمے کے دن کر لینا، ولیمے کے دن جو چاہے تم وہ کر۔ آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے۔ حضور نے تو یہ کہا نا نکاح آسان کرو۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ ہم لوگ حضور کی بات کو ماننے والے ہیں کہ نہیں تو کیا کہیے گا؟ بہت خاموشی سے سن لیں، میری تقریر خاموشی کے ساتھ سنی جاتی ہے اور میں اس پہ خوش ہوتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں نا، تو جس کو جو مانتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ نوجوانوں کو ترنت سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسے ہی ظاہری طور پر کسی نے کہہ دیا ہمیں تم سے بہت محبت ہے، دھیرے دھیرے دیکھا یہ ہے تو کہا موبائل دو، کیا بولا موبائل چاہیے۔ اب وہ فقیر ہے تو نہیں، کیا کریں، ماں کا ہاتھ پر مارا نہیں پورا ہوا۔ آج کل تو کون سا فون نکلا، آئی فون، ایپل اور گلاب جامن کیا کیا نکلا ہوا ہے جی۔ اب جو ہے فرمائش بھی ویسے ہی ہوتی ہے جی، فرمائش بھی ویسے ہی ہوتی ہے۔ لیکن میں ان بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا قوم کے تم اس لیے پیدا نہیں کی گئی ہو کہ چند ہزار کے موبائل پر تم اپنی آبرو کو قربان کر دو۔ تم تو کنیز فاطمہ ہو، تمہاری عزت و آبرو کی قسم تو یہ ہے، اس کا انداز تو یہ ہے کہ کسی بھی حال میں رہو تم اپنی عزت کی آبرو کی حفاظت کرو۔ مانگا، اب ماں سے نہیں ملا، باپ کے ہاتھ پر مانگا، اب اسے لے جا کے دے دیا، کہیں سے بھی دے دیا۔ کہا بھائی، کہا اس لیے کہ جسے وہ چاہتا ہے اس نے کہہ دیا، اس لیے اس کی مان رہا ہے، اس کی مان رہا ہے۔ اپنے پاس نہیں جڑا تو چوری کر لیا، لیکن خواہش کو پوری کرنا ہے کیونکہ وہ اس کا دنیاوی محبوب ہے۔ ارے پیارے، نبی سے ہم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہم نبی سے محبت کرتے، سارا کام نہیں تو کچھ کام تو کرو، اخلاق اپناؤ، کردار اپناؤ، سچائی اپناؤ، بھلائی اپناؤ، ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا جذبہ اپناؤ، یہی تو کم سے کم کرو۔ میں مسجد میں نہیں لے جا رہا ہوں کہ وہی مصلی بچھا کے تم کو بیٹھا، کم سے کم زبان کو تو درست کر لو، گفتگو کے انداز کو تو درست کر لو، بولنے کے سلیقے کو تو درست کر لو۔ اگر کوئی آگے بڑھ رہا اسے آگے بڑھنے دو، کوئی ترقی کر رہا اسے ترقی کرنے دو، اتنا تو کر سکتے ہو نا، اتنا تو کر سکتے ہو نا۔ میرے آقا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے اچھا وہ آدمی ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤ، نقصان کو نہ پہنچاؤ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی آج ہمارے سماج میں سب ضرورت ہے۔ یہ بزرگان دین اسی کے لیے آئے تھے، اور ان سب کا راستہ، ان سب پر قابو پانے کا راستہ علم ہے۔ وہی میں نے کہا ہر طرح کی برائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سماج میں موجود تھی، لیکن
جو آیت نازل ہوئی سب سے پہلے، جن کو یاد ہے یاد ہے، یاد نہیں ہے تو دو آدمی کو بتانا ہے، دو آدمی کو بتانا ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی کون سی سورہ نازل ہوئی۔ وہ سورہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ زناکاری ہے، عیاری ہے، جوا ہے، شراب ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب حکم آ رہا ہے تو آ رہا ہے اقرا، پڑھو۔ یہ نہیں کہا شراب پینا چھوڑ دو، جوا کھیلنا چھوڑ دو، دغا بازی چھوڑ دو، سود خوری چھوڑ دو، دوسروں پر ظلم و ستم چھوڑ دو، نہیں کہا، کہا پڑھو، کہا پڑھو۔ یہیں سے مزاج یہ ملا، اگر سماج سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے تو علم حاصل کرو اور اس علم پر عمل کرو۔ جب علم پر عمل ہوگا تو برائی کا بھی خاتمہ ہوگا، بے حیائی کا بھی خاتمہ ہوگا۔ میں آج کے اس عظیم پروگرام میں، عرس مقدس میں، حضرت لال شاہ جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جواد رحمت میں بیٹھ کر اپنی قوم کے بیٹوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں۔ پہلے دشواری تھی، 2 کلو 4 کلو 5 کلومیٹر جانا پڑتا تھا، آج اللہ کا کرم ہے کہ ہر گھر میں، یہاں تک کہ اس کا نام رکھ دیا آنگن باڑی۔ اب آنگن باڑی ہونے کے باوجود بھی آدمی کوڑا کباڑی والا کام کرے تو وہ تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ نہیں، سرکاری اسکول ہے، ارے اللہ کے بندے، سرکار نے جو پیسہ دیا ہمارے بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا، تمہارے بچوں کو پڑھنے دیا ہے جی؟ وہ ہمارے ہی لیے بنا ہے، اسے ہمارے لیے بنایا گیا ہے، تو ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور اپنے سماج کے اسکول و مدرسے کا خصوصی دھیان رکھیں۔ کبھی کبھی جا کر جو سماج کے معزز لوگ ہیں وہ سروے کریں، وہ دیکھیں کہ کیا حال چل رہا ہے، کیا معاملہ چل رہا ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارے شورائے کرام ہیں، لیکن دل کی بات تھی، مجھے کہنی تھی، اور میں آپ کو نہیں کہوں گا تو کس کو کہوں گا، چونکہ میں اس در کا خادم ہوں جس نے آ کر آج سے 450 سال پہلے علم کی شمع جلا کر ولی کامل ہونے کے باوجود ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، مکتب میں بیٹھ کر سورج پر سبق استاذ کو دکھانے کے باوجود 10 سال تک علم حاصل کر کے بتا دیا، اے میرے ماننے والے دیکھ لو، میں شہباز محمد ہوں، میرا یہ انداز ہے کہ تم تو غلامان شہباز محمد ہو، تمہارا کیا انداز ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خانقاہ شہبازیہ۔ اس لیے علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرو۔ جو بڑے لوگ اب تک انگوٹھا چھاپ ہیں، اب کے دور میں انگوٹھا چھاپ نہ بنو، اب تو پڑھے لکھے لوگ سے بھی انگوٹھا لیا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ کا بھی انگوٹھا لیا جاتا ہے۔ انگوٹھا چھاپ نہ بنو بلکہ علم حاصل کرو۔ اقرا کا بھی ذکر ہے اور قلم کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک میں اقرا کا بھی ذکر ہے اور قلم کا بھی ذکر ہے، یعنی پڑھائی کی بھی اہمیت ہے اور قلم کی بھی اہمیت ہے، کیونکہ قلم یہ وہ تلوار ہے جو وہ لوہے کی تلوار کام نہیں کر سکتی، اس تلوار سے وہ کام ہو سکتا ہے۔ جج جو فیصلہ لکھتا ہے وہ لوہے کی تلوار سے نہیں، اسی قلم سے لکھا کرتا ہے۔ ڈائریکٹر اور لیکچرر جو اپنے طالب علم کو سکھاتا پڑھاتا ہے، اسی قلم سے کہا علم الانسان ما لم یعلم، علم بالقلم، اللہ نے قلم سے علم دیا، اسی لیے اس کی خوب حفاظت کرو، اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھو۔ ان جملوں کے ساتھ آج میں اپنی تقریر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس مجلس پاک کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سبحان اللہ۔